جتنے لوگ ہیلدی باؤنڈریز کے خلاف ہے نا، ایکچوئل میں ان کو اندر سے پتا ہے کہ وہ رشتے کو ڈیزرو نہیں کرتے، وہ آپ کو ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ وہ اسی طرح ایک ٹرم انہوں نے نکالی ہے بڑی اچھی، لو بمبارڈمنٹ. یہ جو لوگ آپ کو مسلسل ٹیکس کرتے رہتے ہیں، مسلسل کالیں کرتے رہتے ہیں، مسلسل ہر وقت نو ہاؤ لینے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، نوزی ہوتے ہیں، انکوزیٹو ہوتے ہیں آپ کی ذات کے بارے میں، اس کا ایک ہی ریزن ہے، ان کی کوئی لائف نہیں. ان کی ایک میزریبل سی ایگزسٹنس ہے جس میں وہ کسی اور بندے کے اوپر پروجیکٹ کر کے محبت کی بندوق اس کے کندھے پہ رکھ کے اپنی مرضی کا نشانہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ اس کو محبت سمجھتے ہیں. جس آدمی کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی پیشن نہیں ہوتا، نتھنگ ٹو لک فارورڈ ان دا ڈے اور ایٹ نائٹ نہیں ہوتا، وہ کسی بندے کے اوپر یہ چیز رکھ لیتا ہے یا رب کے اوپر یہ چیز رکھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اب یہ سارے کام ہو جائیں گے. تو یہ انہیلدی ہے، لو بمبارڈمنٹ کر کے اگلے بندے کو تنگ کر کے پریشان کرنا. آپ اس کو بھگا رہے ہیں ایکچولی. پیچھے ہٹ کے بیٹھے، وقت پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس مومنٹ کو انجوائے کریں، مومنٹ کو کریٹ کریں. ہر وقت وہ مومنٹ آپ کو ڈوپامین، ہر وقت سگریٹ پینے والا سگریٹ نہیں پی سکتا، اس کی حالت دیکھیے آپ نے کیا ہوگی جو چین اسموکر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بار بار ان کو وہی ہائی چاہیے ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے، ان کو نشہ ہی نہیں ہوتا جو بھی سگریٹ سے ان کو ملتا ہے یا کک جو ہوتی ہے. تو کک لینے کا بھی ایک طریقہ ہے. ہم لوگوں کو کیونکہ کچھ نہیں پتا، اور جس کو پتا ہے سارے اس کے اوپر گنز اور بندوقیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جی آپ کو بہت پتا ہے، ہاں جی ان کو پتا ہے، کیونکہ وہ خوش ہیں، کیونکہ وہ سکون میں ہے، کیونکہ انرجی کی پوٹلی ان کے پاس ہے جس میں سے آپ کو انرجی چاہیے، کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہے سب لوگ، اور کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے، اور یہ طاقت ان کو رب نے دی اور باقی انہوں نے اپنے اندر سنبھالی ہے. ہر آدمی کے اندر روز انرجی پیدا ہوتی ہے، وہ اس نے جو کھایا ہے، اگر وہ سویا ہے یا نہیں، جو وہ سوچتا ہے، جو وہ کام کرنا چاہتا ہے، یا جن لوگوں سے وہ ملتا ملاتا اور کام کرتا ہے، یہ پانچوں چیزیں مل کے روز آپ کے اندر انرجی پروڈیوس کرتی ہیں. اگر آپ نے یہ سب نہیں کیا تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس بندے کو جس نے یہ سب اتنی محنت سے کیا ہے اس کے بھی انرجی آپ لیں. ہاں یہ انسان یا یہ بندی یہ زکوٰۃ کے طور پہ آپ کو کچھ چیزیں دے سکتی ہے کیونکہ انہوں نے بھی اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن 2.5% سے اوپر آپ کی اوقات نہیں ہے. اس سے اوپر ڈیزرو کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو تحفے کے طور پہ چیزیں دی جا سکیں. لیکن کیونکہ ہمیں یہ سب نہیں پتا، یاد رکھیے گا گندے بندے کو صاف چیز نہیں دی جا سکتی. گندے دل اور دماغ کے اندر صاف ہستی اور صاف لوگ اور صاف سوچیں نہیں پنپ سکتی، اور وہ وہاں نہیں بیٹھ سکتی. کتے کو بھی غور سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی جب بیٹھتا ہے نا، گاؤں میں آبزرو کرتا تھا اسپیشلی جمی کو، جو کئی انسانوں سے بہتر حرکتیں اور عمل کرتا تھا، وہ اپنی دم سے جگہ کو صاف کر کے بیٹھتا تھا. لیکن انسان گندی جگہوں پہ بیٹھ کے گندے کام کر کے گندے لوگوں سے رشتے رکھ کے گندی اولاد پیدا کر کے آگے بھی گند ٹرانسفر کر کے جاتا ہے، اور اپنے لیے ادھر کا بھی عذاب اور آگے کے لیے ادھر کا بھی. اس میں اولاد کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اس میں اس گند کا قصور ہوتا ہے جو ہماری سوچوں میں پیدا ہو گیا، اور اس انسان کا قصور ہوتا ہے کہ جس کے پاس گند آ گیا لیکن وہ اس کو صاف نہیں کرنا چاہتا. وہ سمجھ رہے ہمارے باپ دادا اگر گندے تھے تو ہم بھی گندے رہے، ان کی سوچیں اگر پراگندہ تھیں جنہیں کہتے ہیں، یعنی کانولیوٹیڈ تھی یا مسائل کا شکار تھی، تو ہماری بھی ویسے ہی ہیں، ہم بھی اسی طرح دنیا میں آئیں گے. جی نہیں، رب نے ہم کو میزریبل ہونے کے لیے، سفرنگز کے لیے پیدا نہیں کیا. اسی لیے میں سفرنگز کے خلاف ہوں. یہ ہم نے اپنے آپ کو سفرنگ، اور جو بدھ کی جو فلسفی ہے وہ ایک کمال عظیم آدمی تھا، لیکن ان نے جو سفرنگ اس نے جو بتائی تھی اس کا یہ والی سفرنگ نہیں تھی جو بار بار ایک ہی جگہ سے آپ ڈسے جاتے ہیں اور پھر اسی بندے سے اس کی علاج اور دوائی بھی مانگتے رہتے ہیں، یا وہی چیزیں آپ بار بار کرتے ہیں اور رزلٹ آپ کچھ اور چاہتے ہیں. اس کو بھائی جان آئنسٹائن جو تھے وہ انسینٹی کہتے تھے. تو یہ سب ہمارا اپنا کیا در ہے، باہر سے کسی نے آپ ساتھ کچھ نہیں کیا.